سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیش کے اندر ایک ایمرجنسی سچویشن انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بنا تھا، بارڈر ایشو کو لے پہ کیا چل رہا تھا، تو سارے جو ہمارے انکلوڈنگ سرینگر ایئرپورٹ جو ہے وہ سارا بند کر دیا تھا۔ تو ہمارے حجاج کرام بہت تشویش میں تھے کہ اس سچویشن میں ہم کیسے حج پہ جائیں، کیسے یہ ایئرپورٹ کھلے، کب جائیں۔ تو میں نے آنریبل منسٹر ہمارے کرن رجیجو صاحب سے فون پہ بھی ڈسکس کیا اور انہیں میمورنڈم بھی پیش کیا کہ لداخی حجاج کرام جو ہے پچھلے 10-12 دن سے کشمیر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو براہ کرم ان کو کسی بھی صورت میں نکالے یہاں سے۔ تو میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آنریبل منسٹر صاحب نے یقین دہانی بھی کی اور فرسٹ پریورٹی پہ ہمارے لداخی حجاج کرام جو کشمیر میں پھنسے تھے 240 اور پلس جو ہے کشمیر سے ہمارے 81 یعنی کہ 81 حجاج جموں کشمیر سے بھی انکلوڈنگ لداخ کے ہمارے فلائٹ میں کشمیر سے جو ہے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور الحمدللہ حضور پاک کے دربار پہ جو ہے ہمیں جمعہ بھی نصیب ہوا ہمارے حجاج کرام کو۔ تو اس کے بعد جو ہی ہمارے حجاج کرام سارے مدینہ منورہ پہنچ گیا، تو اگلے دن میں آر پی او صاحب سے ملا جو ابھی نیا پوسٹنگ ہوا ہے بی ایس راوت صاحب، تو ان سے ہی گزارش کیا کہ جو ہمارے کارگل کا جو پی او پی ایس کے پاسپورٹ سیوا کے اندر کا ایشو کافی ٹائم سے پھنسا ہوا ہے، تو اس کا ڈسکس ہوا وہاں سے۔ تو آر پی او صاحب کا بہت ہی اچھا ان کا بھی ہمیں سپورٹ ملا، وہاں سے جو ہم نے منسٹری میں لیٹر بھیجے تھے وہ بھی فارورڈ ہو کے ان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا جو پی ایس کے کا مسئلہ ہے جو منسٹری میں انڈر کنسنٹریشن ہے، تو کچھ دن کے بعد ذاتی وہ خود بھی کارگل تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہم پھر سے پاسپورٹ کیمپ کا جو ہے کارگل کے اندر آرگنائز کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تو 2026 کے حجوں کے لیے بھی اس کیمپ سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام حج پشکتکن ہوتا چیئرمین صاحب ما گیلا لاش ہوتے ایک دم یہ کہنے چچے سے گفکس ہو تے پھر کھولنا پھر ما شکر گزار ہیں تمام حجی سچوں پر۔ الرحمن الرحیم اجا حج چچے ساری کا علی محمد مجاز نا کوٹی ٹوپاوی باشن جگہ روکشوس نے گیا نو کر گئی نو گیا فلائٹ کینسل چچے وجہ 15 کونی مال جوستے آیا سامنے کا سامنے چھوٹا کولا شکریہ ان کو نیا پہ مال گلا بندہ بس شکریہ۔